الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پاکستان تحریک اصلاحات، جس کو وہ پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں، جو آج تک میں نے نہیں سنا تھا، آج پہلی دفعہ نام سنا ہے، پاکستان تحریک اصلاحات کو مرج کر دیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دو موضوعات پہ بات کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پاکستان تحریک اصلاحات، جس کو وہ پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں، جو آج تک میں نے نہیں سنا تھا، آج پہلی دفعہ نام سنا ہے، پاکستان تحریک اصلاحات کو مرج کر دیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، ورکنگ پارٹی جو پرویز خٹک صاحب کی ہے۔ کوئی طریقہ کار نہیں رکھا، کوئی ان کے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے، کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں کیا پروسیس ہوا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ جبکہ اس کے مد مقابل ہم جو 27 سال سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو ابھی تک نہ بلے کا نشان ملا، نہ اس کے انٹر پارٹی الیکشن جو کہ دوبارہ کرائے ہم نے، ان کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی حکم نامہ ملا۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ان اداروں کے ساتھ مل کے جو مسلم لیگ نون یا سپر لاڈلا اس کے سامنے صرف اور صرف باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شریک کار ہو گیا ہے یا ان کے ساتھ ملی بھگت کر لی ہے، اور ان کا غیر جانبدارانہ جو رول تھا وہ ختم کر کے جانبدارانہ رول اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ 40 سوال ہمیں ڈال دیے، ارسپیکٹو کہ ہم نے پہلا الیکشن بھی فری اینڈ فیئر اور ٹھیک کرایا تھا، انٹر پارٹی الیکشن تھا، اور اسی طرح کا بہترین طریقے سے ہر طرح کی احتیاط کر کے ہم نے اپنا نیا انٹر پارٹی الیکشنز کرایا، اور ان سے بہت بہتر کرایا جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا۔ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوائے ہمارے اور کوئی پارٹی نظر نہیں آتی جن کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اندر، جو ہوئے بھی نہیں، یا اگر ہوئے ہیں تو جس کا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، ان کو نہ دیکھتی ہے، نہ ان کے بارے میں خیال کرتی ہے، نہ ان کے بارے میں سوال کرتی ہے، صرف ہمارے خلاف یہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ قابل افسوس ہے۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ طرز عمل کسی صورت ملک کے لیے، آئین اور قانون کے لیے اور جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کیجیے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہاں البتہ اس فیصلے کو ہم انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج پہلا دن تھا نامینیشن فارم لینے کا اور جمع کرانے کا۔ آج پورے پنجاب میں دھما چوکڑی لگی رہی۔ وہ کیا تھی کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان کے پاس جو لوگ ہمارے نامینیشن فارمز لے کر آتے تھے، جس میں سے عمیر نیازی کے والد نامینیشن فارم لے کر نکلے، تو پولیس نے ان سے وہ چھین لیے۔ جب دوبارہ وہاں گئے ریٹرننگ افسر کو شکایت بھی کی، ان سے دوبارہ نامینیشن فارم لیے، تو انہوں نے کہا جی ہم نامینیشن فارم تو دے سکتے ہیں، لیکن نامینیشن فارم چھین لینے والوں کے خلاف ہم کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ ایڈمنسٹریشن ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ملی بھگت شامل حال ہے۔ اسی طرح صرف ان کا نہیں، شوکت بسرا صاحب کے جو لوگ وکلاء اور جو ان کے لوگ نامینیشن فارم لینے گئے، ان سے نہ صرف نامینیشن فارم چھین لیے گئے، پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی، وکلاء کو 1 گھنٹے کے لیے جیل میں بٹھایا گیا، ان کو بعد میں چھوڑ دیا، لیکن باقی لوگوں کو خلاف پرچہ کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اسی طرح اور کچھ لوگ ہیں جس میں عابد محمود کھگا صاحب گئے ہیں خانیوال سے، کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا نامینیشن فارم لیتے وقت۔ اسی طرح کاشف پنسوٹا صاحب کے نمائندے رانا اعجاز صاحب گئے ہیں، لیکن ان کو بھی PP 42 کے کاغذات لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ حسان نیازی کے بھی جیل اتھارٹیز نے ان کو سائن کرنے سے منع کر دیا، اور وہ سائن کرنے میں فیسیلیٹیشن نہیں دی۔ اس طرح شاہ محمود قریشی کے نامینیشن فارمز بھی جو لوگ لے کر آئے، پتہ چلا کہ جناب وہ بھی چھین لیے گئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں
کہ یہ جو طرز عمل جاری ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے تو ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے، ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے کہ ان ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے، یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف 3 MPOs کے آرڈرز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست جمع کرائی۔ اس میں ایک تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کنسلٹ کر سکیں اور کنسلٹیشن کے بعد ہم ٹکٹس کو فائنلائز کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے خلاف اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف FIRیں کٹ رہی ہیں، شیڈول آنے کے باوجود بھی ہم ورکر کنونشن نہیں کر سکتے، اور پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ جو جبر اور ظلم اور بربریت کا سلسلہ قائم ہے وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ارینجمنٹس کرے اور اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ان کی ہیں وہ ادا کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک ان اپلیکیشنز کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 77 میں حالانکہ پیپلز پارٹی بہت مقبول پارٹی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اپنی گڈ ول بنانے یا پیپلز پارٹی کی آشیرواد ان کے ساتھ شامل تھی وہ کر کے انہوں نے جیسے جان محمد عباسی کو لاڑکانہ سے اغوا کر لیا گیا، ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرنے دی گئی بھٹو صاحب کو ان اپوز کرنے کے لیے، حالانکہ وہ وہاں سے جیت سکتے تھے۔ اسی طرح کا طرز عمل آج صرف وہ تو چند حلقوں سے تھا، لیکن آج پورے پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے ایسی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، عدلیہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ عوام کی سب سے مقبول پارٹی جہاں میجورٹی آف دی پیپل آج بھی عمران خان اور PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ان کو اپنا حق حکمرانی نہیں دیا جاتا، ان کو اپنے حکمران منتخب کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیڈریشن کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر رہے ہیں، آپ جمہوریت کا تماشا تو کر رہے ہیں لیکن جمہوریت نہیں آنے دے رہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا ہوگا۔ جہاں رول آف لا نہیں ہوا کرتا وہ معاشرے ترقی نہیں کیا کرتے، وہاں نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں معاشی ابتری ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہی وہاں کی ریاست کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ یہ آج بھی وقت ہے ہمارے مقتدر لوگ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لے، آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ٹائم ہے کہ اپنے اس جانبدارانہ رویے کو چھوڑ کے غیر جانبدار ہو جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ان کی ذمہ داری ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ پورے پاکستان کو یہ ایک میسج جائے کہ آپ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں آپ پیچھے نہیں ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ بدترین مثالیں قائم ہو رہی ہیں جو ماضی میں کبھی قائم نہیں ہوئیں، اور اس کا نقصان ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو بنائیں، اس کو سنواریں، جس کی ان کو نہ صرف تنخواہ ملتی ہے بلکہ وہ 76 سال سے برسر اقتدار ہیں ایک لحاظ سے، خواہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ ہماری سول بیوروکریسی ہو، خواہ وہ ہماری سیاسی اشرافیہ ہوں، اور اگر یہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ اس وقت اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔